خوب اچھا ابھی کچھ عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت آؤ سعید پڑھو تھوڑا. ہاں ہاں من سے پڑھیں، من سے پڑھیں. ایک ایک سطر پڑھو، ایک ایک سطر. آپ آگے شہزاد پڑھو، بات سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو تاکہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرع العوامل فی النحو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین. احسن. آگے آگے کونین پڑھو. اما بعد سے آپ کونین. اما بعد فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الفاضل فاضل ساکن نکلنا. خوب. عبد القاهر ربنو قاهر ربنو عبد الرحمن الجرجاني 100 عامل. احسن. آگے سعید فدا پڑھو. آگے وحیتاً تقسیم الى قسمین لفظیت و معنویت. خوب. لفظیت و معنویت پڑھے گا تو پھر کیا ہے تقدیر میں؟ ہوا یا ہیا ہے چونکہ مؤنث ہے، لیکن بہتر تین پڑھنا. یہاں پر تین پڑھے گا تو کوئی چیز تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدل ہے، تابع ہے. اور لفظیت و معنویت. آگے بڑھیں. آفرین. تو اللفظیت منہا تنقسم الى قسمین سمایتاً. نہ تین پڑھو، تین بہتر ہیں. البتہ تن اور تن بھی جائز ہے. تین پڑھو گے تو کوئی تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تن پڑھو گے تو ہوا رکھنا پڑے گا، تن پڑھو گے تو اعنی یا اقصدو اذکرو رکھنا پڑے گا. خوب. سماعیت تین و قیاسیت تین. احسن. آپ پڑھو لے. آگے عارف. والسماعیت منها والسماعیت تو یا تی تو. والسماعیت منها احد و تسع احدن تنوین کے ساتھ پڑھو. احد و تسعون عواملا وقیاسیت والقیاسیہ. والقیاسیت آفرین. تو منہا سبعۃ عوامل. آپ کی کتاب کہاں ہے؟ وہ پرانی سی کتاب ہے. پرانی کتاب ہے، وہ نئی کتاب لے لو. آگے سید اکبر پڑھیں. آگے پھر تو صحیح ہے. عاملی یا لن؟ عاملین. ٹھیک. اتنی کیوں پڑھتے تو؟ خوب. آگے دانش پڑھو. آگے حروف تجر الاسم یا مو اسم. ٹھیک ہے بس. آسان آسان. وہ آگے سعید کہیں گے اپنا. ہاں ثقلین پڑھو. آگے الاول الباء. الاول والباء والها معان. الاول للالصاقی لما حقیقتا نحو وزید بنی بی با پر کسرہ ہے. زید داء واما مجازا نحو مررت بزید. ای نہیں ای. التصاقا التصاقا بموضع یقربو یقرب منہ زید. وہ اپنا سعید کہاں گیا؟ لیا سعید اکبر. سعید حمل کہاں گیا؟ ہاں خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح عوامل فی النحو درس نمبر 3 ہے نا؟ درس نمبر 2 اس سے پہلے درس ہو چکا. 3. الثانی یہ تو پڑھ لیا. کہاں سے پڑھنا ہے آج؟ یہاں سے پڑھنا. الثانی من کے معنی میں سے. الثانی عبارت پہلے غور سے سنو، زیر زبر کی غلطی کل معاف نہیں ہے. الثانی من الثانی لتبیین الجنسی. تبیین مصدر ہے، مصدر کے بعد ہمیشہ جر پڑھو. لتبیین الجنسی. نحو فاجتنبوا الرجس
من الاوثان ای الذی هو الاوثان وتعرف بصحة وضع الذي هو او التي هي مكانها الثالث للتبعيض نحو اخذت من الدراهم ای بعض الدراهم، بعض زبر دے دو. الرابع بمعنى فی، بمعنى نہ پڑھے، بمعنى فی نحو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، من یوم الجمعة صحیح پڑھنا من یوم الجمعة، من چون قاعدہ یرملون جاری ہوگا. الخامس زائدتن فی الکلام المنفی، منفی نہیں پڑھنا ہے، فی الکلامی المنفی نحو ما جاءنی من احد وتدخل على المظہر کما مر وعلى المضمر نحو منه عطاء ومنك ثناء. یہاں تک. من کا دوسرا معنی، الثانی من کا دوسرا معنی جنس کو بیان کرنا ہے. جنس کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس کے کئی معنی ہیں. اب یہاں پر ان کئی معنی میں سے اس لفظ سے کون سا معنی ارادہ کیا ہے وہ من داخل کر کے اس کو بیان کریں گے. جیسے اوسان وسن کی جمع ہے، اس کو تو کئی معنی ہے. اوسان وسن رجس، رجس کے کئی معنی ہے. رجس عذاب کو بھی کہتے ہیں، رجس نجاست پلیدگی کو بھی کہتے ہیں، رجس شرک کفر کو بھی کہتے ہیں. تو کئی معنی ہے. بس یہ جنس ہے، یعنی کئی معنی. جنس کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی رکھنے والا لفظ. اور سے سنو، جنس سے مراد کیا ہے؟ آقا کئی معنی رکھنے والا لفظ کو جنس کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آیت شریف میں یہ کہ فاجتنبو، پس تم لوگ بچو، پرہیز کرو، الرجسہ، پلیدگی سے. اب پلیدگی کیا ہے؟ کہتے ہیں من الاوثان، بتوں سے. یہاں پر رجس سے مراد بت ہے. یہاں پر رجس سے مراد کفر شرک نہیں ہے بلکہ بت. خود بت کی پوجا کرنے سے بچو، ورنہ کیا بنے گا؟ مشرک بنے گا. بس یہاں پر من نے رجس کو بیان کیا کہ رجس کے کئی معنی ہیں، یہاں پر مراد بت ہے. ای الذی هو الاوثان، یہ بیان کرتے ہیں. الذی یعنی رجس، یعنی وہ ہے جو بت ہے، وہ رجس جو بت ہے. الذی هو الاوثان یعنی وہ رجس جو بت ہے. پھر کتاب میں کیسے پتہ چلے گا؟ من بیان کے لایا ہے. کہتے ہیں آپ من کو ہٹا لو، اگر وہ اسم مذکر ہے، مفرد مذکر، الذی ہوا رکھو اس کی جگہ پر. اگر وہ اسم مفرد مؤنث ہے تو التی ہی رکھو. اگر وہ اسم تثنیہ مذکر ہے تو اللذان ہما رکھو. اگر وہ اسم جمع تثنیہ مؤنث ہے تو اللتانی ہما رکھو. اگر وہ اسم جمع مذکر ہے تو الذین ہم رکھو. اگر وہ اسم جمع مؤنث ہے تو اللاتی ہن رکھو. بس یہ جو ایک مثال دی ہے وہ بعنوان نمونہ مثال دی ہے، بلکہ وہ تبدیل ہوتا رہے گا. اگر وہ مفرد ہے تو الذی، تثنیہ ہے تو مختلف، وہ بتاتی ہے. یہ دقت کرو اور صحیح مباحثہ کرو. باقی جو طلبہ اس مدرسے میں یا ہمارے دوسرے مدرسے کے طلبہ ہیں ان سے بھی آپ پوچھ گچھ کیا کرو، پوچھا کرو. ایسے پتھر کی طرح بنے گا تو طلبہ قابل نہیں بنے گا. پوچھو اور دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرو. نہ کہ پھنسانا یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک تحقیق کا ایک ولولہ پیدا ہوگا مدرسے میں. ورنہ کوئی نہیں پوچھا، ہر کوئی ایسے پتھر بن کے بیٹھے، سوال نہیں کرتا، اشکال نہیں کرتا تو اس سے قابل نہیں بنتا. آپ پوچھو، کوشش کرو. میں اس طلبہ کو پھنسانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ گناہ نہیں ہے.
کیونکہ ہم سب یہاں پر طلبہ ہے، سیکھنے کے لائے ہیں، جواب نہیں آیا تو مسئلہ نہیں یاد کرے گا، لیکن یہ ہوگا کہ جب آپ پوچھو گے وہ بھی محنت کرے گا، کل آپ کو پھنسانے کے لیے وہ بھی 10 معلومات اپنے پاس ذہن میں رکھ کے آئے گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، علم میں ترقی ہوگی۔ دقت کسے کہتے ہیں؟ دقت یعنی غور و فکر کرنا، مضبوطی سے سمجھنا، گہرائی میں جانا، دقت کا معنی ہے گہرائی میں جانا۔ الثالث خوب وتعرف، تعرف کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ یہاں پر من ضمیر ہیا جاتی من کی طرف، تو من تو مونس ادھر کہ واللہ معانی ضمیر مونس پلٹا ہے، تو ادھر یعرف کیسے ہوگا؟ وتعرف یعنی من بیان جنس کے لیے ہونا معلوم ہو جائے گا، بصحت وضعی، وضع نہ پڑھے، مضاف ہے یہاں پر، تنوین کے بغیر پڑھو، وضعی الذی ہوا، الذی ہوا کا رکھنا صحیح ہو، اواللتی ہیا یا التی ہیا کا رکھنا صحیح ہو، کس کی جگہ پر؟ مکانہا، من کی جگہ پر، من کو ہٹاؤ الذی ہوا رکھو یا التی ہیا رکھو، معنی صحیح دیا تو من تبیین جنس کے لیے ہے۔ الثالث للتبعیض، تبعیض کا معنی ہے کچھ، من آتے کچھ کے معنی میں، بعض کے معنی میں، نحو اخذت من الدراہم، یعنی میں نے کچھ درہم اٹھایا، کچھ درہم لیا۔ اس کے پہچانے کا طریقہ کیا ہے؟ من کو ہٹاؤ، لفظ بعض کو رکھو، اگر معنی صحیح دیا تبعیض کے لیے ہے، اگر معنی غلط دیا تو تبعیض کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ تفسیر میں بعض لائے، دیکھو اے بعض الدراہم، اے بعض الدراہم، یعنی میں نے کچھ درہم اٹھایا۔ ابھی اخذت بعض الدراہم، معنی صحیح ہے غلط ہے؟ معنی صحیح ہے۔ الرابع بمعنی فی، بمعنی فی نے ظرفیت کا معنی دیتا ہے۔ من اگر آپ سے پوچھے من ظرفیت کے لیے آتا نہیں آتا؟ آتا ہے، کہاں لکھا ہے کہ بمعنی فی، فی آتے ظرفیت کے لیے، پس من بھی وہی معنی دے گا۔ نحو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب آواز دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن میں یا جمعے کے دن سے، جمعے کے دن میں، جمعے کے دن سے آذان دیتا آخر ہفتہ تو نہیں دینا ہے، جمعے کے دن میں دینا ہے، تو سے کے معنی یہاں پر غلط ہے۔ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، آپ من ہٹا لو فی رکھ لو، من ہٹا کر فی رکھ کے معنی کرو، اگر صحیح ہوا ظرفیت کے لیے فی کے معنی میں، نہیں تو نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ ہاں اے فی یوم الجمعۃ، دیکھو من کو ہٹا دیا فی رکھ دیا، معنی صحیح ہوا۔ الخامس زائدتن، الخامس ترکیب میں کیا ہے؟ آفرین، اور زائدتن کیا ہے؟ خبر۔ الخامس زائدتن، پانچواں معنی من کا کیا ہے؟ زائد ہونا ہے، کلام میں تاکید کرنے کے لیے زائد ہوتا ہے۔ کس کلام میں؟ ہمارے پاس ایک کلام مثبت ہے، ایک کلام منفی ہے، کلام مثبت میں من زائد نہیں ہوگا، فقط کلام منفی میں، منفی جملے میں من زائد ہوگا۔ جاءنی زیدن میں جاءنی من زیدن کہنا غلط ہے، اما ما جاءنی من احدن کہنا صحیح ہے۔ نحو ما جاءنی من احدن، میرے پاس کوئی بھی، احدن کا معنی یہاں پر کہ کوئی بھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ وَتَدْخُلُوا، تدخلو کے اندر فاعل کہاں ہے؟ کیا ہے فاعل؟ ضمیر ہیا، مستتر وہ فاعل ہے، اور ترجمہ میں وہی معنی کرے۔ وَتَدْخُلُ مِن، یعنی من داخل ہوتا ہے، علی المظہر، مظہر کا معنی کیا ہے؟ اسم ظاہر، لوگوں کے نام، چیزوں کے نام۔ وَعَلَى الْمُضْمَرِ کما مر، جیسے کہ گزر چکا ہے، اور ضمیر کی مثال نہیں گزری ہے، ادھر صحیح پٹری پہ آ گیا۔ وَعَلَى الْمُضْمَرِ یعنی وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُضْمَرِ، اور مضمر پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ نحو منہ عطاء ومن کا ثناء، ایک شخص کے دو ماموں ہیں فرض کریں، ایک ماموں کچھ لے کر آتا ہے دیتا ہے، دوسرا ماموں فقط تعریفیں کرتا ہے، تو کہتے ہیں جناب منہ عطاء، اس کی طرف سے عطا ہے، اور آپ کی طرف سے فقط مان حسن ہے، تعریف ہی کرتے، تعریف کیا کرنا، کچھ پیسے ویسے دے دو، کتاب شتاب خریدیں گے۔
وہ ترکیب پہ غور کرو. دیکھیں ان تمام مثالوں کی ترکیب آپ کاپی میں لکھے. ہر رات کو کاپی چیک ہوگی, ہر رات. لہٰذا پوری ترکیب لکھو. آج میں بتاؤں گا ترکیب, یہاں سے بتاؤں گا. وہ کل کی ترکیبیں ہو گئی نا سعید. تو آج کی ترکیب فاجتنبو سے فا, اس فا کو رکھ لو, فا کو کچھ نہیں کہو. فا عاطفہ ہے, تفریح ہے, وہ پہلے والے آیت کو دیکھنا پڑے گا. آپ ترکیب کرو اجتنبو سے. اجتنبو فعل امر اور واو ضمیر عائفہ ضمیر فاعل. اجتنب فعل امر واو ضمیر فاعل. خوب. الرجس مفعول به ہے. مفعول به یعنی کس سے پرہیز کرنا ہے؟ پرہیز کرنے والا آپ ہے, وہ آپ فاعل ہے. جس سے پرہیز کرنا وہ چیز کیا ہے؟ مفعول به ہے. تو الرجس اس سے پرہیز کرنا, یہ مفعول به ہو گیا. من حرف جر الاوثانی مجرور. اوسان کون سا صیغہ ہے؟ کہو اوسان جمع مکسر, وثن مفرد, اوسان جمع. قلم اقلام, اس طرح سے یا افعال کے وزن پر ہے. اوسان افعال, قلم اقلام, قوم اقوام, وثن اوثان. بس اوسان کون سا صیغہ ہے؟ جمع مکسر ہے. اس کا مفرد کیا ہے؟ وثن, فاعلون کے وزن پر. خوب. یہ متعلق اجتنبو ہے. ثابت کی ضرورت ہے؟ ثابت ہونے کی ضرورت نہیں کیوں فعل ہے ادھر. تو یہ جملہ فعلیہ اس میں ہے عقیدہ فعلیہ, جو فعل امر ہے نا, جملہ فعلیہ ہے. اجتنبو یہ فعل ہے. خوب. اجتنبو. خوب. اگلی مثال اخذتو ترکیب اخذ فعل, تا ضمیر فاعل, اور من الدراہم متعلق اخذتو, ختم. جار مجرور متعلق اخذتو. یہ جملہ کون سا ہے آقا کونن؟ احسن. من جو یہ حرف جر نہیں ہے, حرف جر ہے نا بندے خدا. دراہم مجرور ہے. وہ چونکہ بتا دیا, دوبارہ بار بار بتانے کی ضرورت, مختصر کر دیا. الرابع میں اذا شرطیہ ظرفیہ ہے, زمان کا معنی دے گا. نودیہ فعل مجہول, ماضی مجہول کا صیغہ ہے, باب مفاعلہ سے ہے. ہاں کل یہ ابواب پوچھنا ہے, تمام صیغہ بھی پوچھنا ہے. نودیہ کس باب سے ہے, ماضی معلوم کیا ہے, مضارع معلوم کیا ہے, یہ پوچھنا ہے, غور کرو. لام حرف جر, الصلاتی مجرور, متعلق نودیہ فعل ہے نا, متعلق نودیہ ہے. من حرف جر, یومی مجرور اور مضاف, اور الجمعتی مضاف الیہ, یہ بھی متعلق نودیہ ہے. یہ دونوں حرف جر کا متعلق کیا ہے؟ نودیہ. تو یہ سب مل کر کیا ہے؟ اذا جب شرط کے معنی دے تو دو جملہ چاہیے. ایک جملے کو کہتے ہیں فعل شرط, دوسرے کو کہیں گے جواب شرط, جزائی شرط. جیسا آپ کہتے ہیں اگر آپ آؤ گے میں چائے پلاؤں گا, یہ اگر آپ آؤ گے یہ فعل شرط ہے, میں چائے پلاؤں گا یہ جواب شرط ہے. یہ ہر زبان میں ہے, اردو میں, انگلش میں, سب کچھ میں ہے. تو یہاں پر نودیہ باب مفعلہ سے جی. نادا ینادی, اصل میں نادا یا ینادی یو, تعلیل ہو کے وہ ضمہ گرا دیا, وہ سرمین میں آپ پڑھو گے. خوب. اس کا جواب شرط کہاں ہے آگے شہزاد؟ سورہ جمعہ یاد ہے؟ خوب اس سے آگے پڑھو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, آگے والے کیا؟ فاسعوا, جواب شرط وہ ہے, کتاب میں نہیں لایا, قرآن میں ہے, ٹھیک ہے نہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, یہ جو فاسعوا الی ذکر اللہ وہ فعل امر ہے. اس او کوشش کرو, جلد دوڑو, دوڑ پڑو, ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو, یہ دوڑ پڑو جواب شرط ہے. یعنی جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم دوڑ پڑو ذکر خدا کی طرف. تو یہ فاسعوا الی ذکر اللہ, یہ اذا کا جواب شرط ہے. دقت کا معنی یہ ہوتا ہے, اگر آدھی آیت یہاں پر ذکر کے قرآن کھولو, یہ نیچے آیت کا ایڈریس دیا ہوا ہے, اس میں دیکھو اس کے جواب شرط کہاں پر ہے. خوب. آگے زائدہ کی مثال. خوب. تو ما جاءنی من احد, ترکیب ما مائی نافیہ
جاء فعل ماضی پہلا صیغہ ہے، نون کا نام وقایا کہتے ہیں، وہ ابھی یاد رکھو، نون وقایا، نون وقایا وہ نون ہے جب بھی فعل کے آخر میں یا متکلم آ جائے اس وقت یا سے پہلے ایک نون لاتے ہیں، اس نون کا نام ہے نون وقایا۔ جیسے ضربا، اس نے مجھے مارا، کیا کہا ہوگا عربی میں؟ ضربنی، اور ضربی کہے گا تو کسرہ با پر آ جاتا ہے، فعل پر، فعل کو کسرے سے بچانے کے لیے نون لاتے ہیں، ایک نون اضافہ کرتے تاکہ کسرہ وہ نون پہ آ جائے، فعل کے آخر پہ نہ آئے، اس لیے وقایہ نے فعل کو کسرے سے بچانے والا حرف، وقایہ کے معنی بچانے والا، بچاؤ۔ خوب یہ کب آتے ہیں؟ جب بھی فعل کے آخر میں یا متکلم آ جائے، ضربنی، جاءنی، میرے پاس آیا، مجھے مارا، نصرنی، میری مدد کی، یضربنی، یہ فقط ماضی مقصود نہیں، امر آئے، امر کے آخر میں یا متکلم آ جائے، ماضی کے آخر میں آ جائے، مضارع کے آخر میں آ جائے، جہاد کے آخر، جو بھی فعل ہے، کسی بھی فعل کے آخر میں یا متکلم آ جائے اس سے پہلے نون آتے ہیں، اس نون کا نام نون وقایا کہلاتے ہیں۔ جاء فعل، اگر نون نہیں لاتے تو اگر ذرا بھی جاتا ہاں وہ صحیح نہیں لگتا، وہ صحیح نہیں لگتا، صحیح۔ پس جاء فعل آگے شہزاد، نون وقایا یا متکلم کو فعلاً آپ کا ہو مفعول بھی، حقیقت میں یہ منصوب بنزل خافض ہے، جاء الیہ تھا، لیکن فعلاً آپ کا ہو مفعول بھی ہو، اور من احد اس میں احد تھا، فاعل تھا، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع، پھر من کو زائد کیا تو ہو گیا من احدین، حقیقت میں کیا ہے؟ ما جاءنی احدن، یہ احدن فاعل ہے، من لایا، اب یہ من احدین فاعل ہے، من نے لفظاً جر دیا ہے اور تقدیر میں حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، احدن ہے۔ بس اگر آپ سے کوئی پوچھے من احدین میں احد مرفوع ہے یا مجرور ہے، آپ کو لفظاً مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے، یعنی من ہٹا دے تو رفع ملے گا، اب یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ تو یہ جملے فعلیہ اسمیہ ہے، فعلیہ، یہ سارے جملے فعلیہ، دیکھو جتنی مثالیں یہاں پر دی وہ سب فعلاً فعلیہ ہے۔ خوب آگے منہ عطاء کی ترکیب، کل جو بتا دیے بزید داؤن کی ترکیب کیا ہے، یاد ہے؟ بہی داؤن کی ترکیب، بالکل وہی ترکیب ادھر ہے، ادھر بھی حرف جر پہلے تھا، متعلق ہو کے متعلق ثابت ہو کر خبر مقدم، داؤن مبتدا مؤخر تھا، یہاں بھی وہی، منہ جار و مجرور متعلق ثابت ہو کر خبر مقدم، اور عطاء مبتدا مؤخر، من کا ثنا ان کی ترکیب ہو بہو وہی ہے، من کا متعلق ثابت ہو کر خبر مقدم، ثنا مبتدا مؤخر، پھر داری رجل ان کی ترکیب بھی وہی ہے، عندی کتاب ان کی ترکیب بھی وہی ہے، فی المدرسۃ قرآن ترکیب کرو، ترکیب وہی ہے، بس ایک ترکیب پہ غور کرو، پھر اس جیسی مثال جہاں بھی ملے اسی ترکیب کو فٹ کرو، سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فارمولہ آپ کے پاس ذہن میں ہونا چاہیے۔ خوب پس من ہو عطاء جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ آغائی سعید اکبر، فعل کہاں ہے؟ فعل نہیں ہے نا، اور اسمیہ ہو جائے گا، خبر مقدم مبتدا مؤخر، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور من کا ثنا، یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے غالب، ہاں یہ بھی اسمیہ ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں فعل نہیں ہے، تقدیر میں بھی کوئی فعل نہیں ہے، ثابتون ہے، ثابتون ہی سن۔ الثالث الى، الثالث الى ولہا معنیانی، پہلے میں عبارت پڑھوں گا، دقت سے عبارت پہ دقت کرو، الثالث الى ولہا معنیانی، معنیان تسنیہ ہے، معنن مفرد اور اس کا تسنیہ کیا ہے؟ معنیان، زید زیدان، قلم قلمان، رجل رجلان، عربی میں تسنیہ بنانے کے لیے مفرد کے آخر میں الف و نون بڑھا دو، باب
تسنیہ بناؤ بابان. بابان. دارون داران. داران. مدرستون تان. مسجدون مسجدان. کتابون کتابان. بس آخر میں الف اور نون بڑھائے یہ تسنیہ بن جائے گا حالت رفع میں اسم کا. اسم کا. حالت رفع میں الف نسبی اگر اس پر جر داخل کریں من کتابین بین ہو جائے گا. بس تسنیہ میں علامت رفع ضمہ نہیں ہے, علامت رفع الف ہے, اور علامت نصب اور جر دونوں یا ہے, وہ الف بن جائے گا یا. من بابین, فی بابین, فی المدرستین, فی المسجدین, فی الدارین نہیں کہتے ہیں آپ. دارین کیا ہے وہی ہے. دارون کا تسنیہ داران, چونکہ فی حرف جر ہے تو تسنیہ حالت جری میں وہ الف تبدیل ہوگا یا میں, تو دارین فی الدارین. یہ دقت کرو. احدہما لانتہاء الغایۃ فی المکان نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ وقد تستعمل فی الزمان. یہاں پر بھی کیا نام ہے فی الزمان. فی الزمان سے مراد یہ ہے وقد تستعمل لانتہاء الغایۃ فی الزمان ہے. انتہائی غایت کے معنی یہاں پر بھی ہے, فقط زمان کا معنی نہیں دے رہے, انتہائی غایت زمان کا معنی دے رہے ہیں. اس لیے یہ کتاب میں جو ہے نا وہ طلبہ جو ابتدائی طلبہ جیسے طلبہ ابتدا میں پڑھتے نہ ہو اس کے لیے سمجھ میں نہیں آتے. یہ زمان کا معنی دے رہے یا انتہائی غایت زمان کا معنی دے رہے, تو آپ الفاظ لکھو اس کو, ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا وقد تستعمل لانتہاء الغایۃ فی الزمان, یہ لکھنا چاہیے تھا. خود یہاں پر الہ زمان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ الہ زمان کے انتہا کو بیان کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے شرع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستمر الی یوم القیامت. وہ پیغمبر اکرم کی شریعت اور اس کا لایا ہوا قانون, اس کا لایا ہوا دین قیامت تک جاری رہے گا. مستمر کا معنی کیا ہے؟ جاری رہنے والا ہے. الی یوم القیامہ, قیامت تک. اب یہاں پر یہ ہو جائے گا وثانیہما, دوسرا معنی بمعنی مع. یہاں پر بمعنی مع کہنا بھی صحیح ہے, مصاحبت کے تو بھی صحیح ہے. مع اور مصاحبت ایک ہی چیز ہے. بس اگر آپ سے کوئی پوچھے آیا الہ مصاحبت کا معنی دیتا نہیں دیتا؟ دیتا ہے. آیا الہ مع کا معنی دیتا نہیں دیتا؟ دیتا. ایک ہی بات ہے. وَهُوَ قَلِيلٌ نحو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ. یہ قرآن کی آیت ہے. أَمْوَالَهُمْ مفعول بھی ہے. الى اموالکم یعنی مع اموالکم, ای مع اموالکم. وما اشبہ ذالک نحو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق ای مع المرافق. وتدخلوا على المظہر کما مر وعلى المضمر نحو الیہ یرد علم الساعتی. وہ یہاں تک ترجمہ. الہ کے دو معنی ہیں, ان میں سے پہلا معنی مکان میں مسافت کی انتہا کو بتانے کے لاتا ہے. غائب کا معنی مسافت, فاصلہ. مکان میں, کسی مکان میں فاصلے کی انتہا کو بتانے کے لاتا ہے. جیسے بصرے سے کوفہ تک ایک فاصلہ ہے, یا 1000 میل ہے, یا 2000 میل ہے, یا 500 میل ہے, یا 300 میل ہے, بہرحال کوئی نہ کوئی مسافت ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ, معنی بھی پہلے بتایا, جو ترکیب بھی اس کے پہلے گزر چکی ہے, وہی ترکیب ہے یہاں پر. فقط شاید مثال کیا ہے یہاں پر, من البصرہ پر الی الکوفہ پر ہے, الی الکوفہ پر ہے. اما اس مثال میں من البصرہ پر, یہاں پر انتہا کہلاتا ہے. وقت تستعمل فی الزمان, تستعمل کا ضمیر نائب فعل, چون تستعمل فعل مجہول ہے, اس کا نائب فعل ضمیر کیا ہے, وہ جاتی ہے الہ کی طرف. کبھی یہ الہ استعمال ہوتا ہے انتہا مسافت زمان کو بتانے کے لیے. جیسے
شرع محمد مبتدا، شرع محمد مبتدا، مستمر مبتدا کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ سعید اکبر، مبتدا کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ہاں کس کی ضرورت ہے؟ دانش کون ہے؟ خبر کی ضرورت ہے. لے ہر مبتدا کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ہر فعل کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فاعل کی. ختم ہو گیا. ہر فعل کو فاعل چاہیے، ہر مبتدا کو خبر چاہیے. دقت سے جی وہ اسم وہ آئیں گے بعد میں. افعال اسم کے لیے خبر چاہیے. اس میں کانا خبر ہے کانا وہ آ جاتے بعد میں، اس کی بیس آتی ہے. الہ حرف جر، یومی مجرور اور مضاف، القیامتی مضاف الیہ. یہ متعلق کیا ہے؟ ثابتون یا مستمرون ہے؟ مستمرون ہے. اگر کوئی اسی کلام میں کوئی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے تو ثابتون رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہ فعل ہے نہ مشتقات میں سے کچھ ہے تو پھر آپ ثابتون کے پیچھے جاؤ. تو یہاں پر الہ متعلق خود ہے، مستمرون ہے، یعنی پیغمبر کا دین اور پیغمبر کی شریعت جاری رہے گی الی یوم القیامت تک. قیامت تک کیا ہوگی؟ جاری رہے گی. مستمرون بس یہ اسی کے متعلق ہے. وثانیہما بمعنی مع، اور الہ کا دوسرا معنی، لگ دو ہی معنی تھا، پہلا معنی بتا دیا، دوسرا معنی مع کے لاتے ہیں. مع کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں، مصاحبت کا معنی دیتا ہے. لیکن وہ ہوا قلیل، عرب اس دوسرے معنی میں الہ کو کم استعمال کرتے ہیں. 80% انتہائی غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں، 20% مع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. پس وہ ہوا قلیل کا معنی کیا؟ کم. عربی میں قلیل کس کو کہتے ہیں؟ کم کو. پس اس میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو زبان میں بھی بہت سارے جملات ہیں جو ممکن ہے سال میں ایک بار آپ استعمال کریں، ورنہ کچھ جملات ہیں جو صبح شام گھنٹہ گھنٹہ استعمال کرتے ہیں. خوب جیسے آیت شریفہ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، اموالہم، ان یتیموں کے مال کو، الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ، یعنی ان کو بھی اپنے مال بنا کر مہ کھاؤ، ان کو الگ رکھو. ان یتیموں کے مال کو یتیموں پہ خرچ کرو. ہاں اگر اس یتیم کا پالنے والا شخص خود غریب ہے، محتاج مند ہے، خود بھی فقیر ہے، اور یتیم جو امیر ہے، اس کے باپ فوت ہو گیا ہے، بچہ 3-4 سال کا ہے اور اس کے پاس 50 ایکڑ زمین ہے، اور جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا فرض کرے اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی محلے کا کوئی اچھا آدمی ہے، وہ بیچارہ فقیر ہے، کوئی 1 کنال اس کے پاس زمین نہیں ہے. اب یہ اس کو سکول میں لے جانا ہے، اس کے کپڑا خریدنا ہے، کپڑے کی دھلائی کرنا، یہ سب تو اپنی اجرت کے طور پر متعارف پیسہ اس یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، بے دردی سے نہیں کھا سکتے. اپنی مزدوری کی حد تک اگر میں اس یتیم کی پرورش نہ کرتا، کہیں جا کے نوکری کرتا تو مجھے مہینے میں 25,000 مل جاتا. لہذا ابھی میں اس یتیم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں گھر میں، تو اس کے مال زیادہ ہے تو ماہانہ 25,000 وہ لے سکتا ہے، 30,000 نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر یہ خود کام کرے تو 25 ہی ملتا ہے. آپ کہ میں 1 لاکھ لے لوں گا، 1 لاکھ کس بات پہ لوگے؟ تو دوسری جگہ پر کام کرو تو 25,000 سے زیادہ تو میں دیتا نہیں ہے، ادھر سے منہ پہ کہتا یہ. بس وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال کو مت کھاؤ، مع الی اموالکم، اپنے اموال کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ مت کھاؤ. الی اپنا معنی نہیں ہے، یعنی یتیموں کے مال ادھر سے گندم کی بوریاں، یتیموں کے مال یہاں تک ہے اور اپنی گندم کی بوریاں یہاں سے آگے ضرورت ہے، تو اپنے مال تک مت کھاؤ، 1-2 بوری چھوڑ دو، یہ معنی نہیں ہے. یہاں پر انتہائی کے معنی غلط ہے. یہاں پر یعنی اپنے مال، جس طرح اپنا مال کھاتا ہے اس طرح اپنا مال سمجھ کر ان کے مال کو بھی نہ کھاؤ. اگر وہ حدیم راضی نہ ہو پیسے دینے کے لیے، اور راضی نہ اس کو کون پالے گا پھر؟ نہیں اگر بڑا ہو گیا ہو اس کے بعد، اور بڑا ہو گیا تو یتیم نہیں ہے. یتیم کہتے ہیں نابالغ کو. جو ہی بیٹا 15 سال ختم ہو کے 16 سال میں داخل ہوا، یتیم نہیں ہے وہ.
وہ عام افراد تھے. بیٹی 9 سال پورے ہو کر کے 10 سال میں داخل ہو جائے وہ یتیم ختم. یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغ ہو, بالغ ہونے کے بعد یتیم ختم. خوب ترکیب سنو. لا لا ناہیہ, واو کو چھوڑ دو. لا لا ناہیہ, تاکلو فعل, واو ضمیر ہے فاعل. اموال جمع مالون ہے. اموال کون سا صیغہ ہے؟ اموال کوئی جمع مکسر ہے. مفرد کیا ہے؟ مالون. جمع کیا ہے؟ اموالن. قولن کی جمع اقوالن. قومن کی جمع اقوامن. اس طرح اموال جمع ہے اور مضاف ہے. ہم ضمیر مضاف الیہ ہے, ان کے اموال. تو یہ مفعول بہ ہے لا تاکلوا کے لیے. الہ حرف جر بمعنی مع. اموالکم, اموال مضاف کم مضاف الیہ. یہ الہ کے لیے مجرور متعلق ہے لا تاکلوا. اب یہ جملے فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ ہاں نہیں, لا تاکلوا پورا جملہ فعلیہ, چونکہ لا تاکلوا فعل نہیں ہے. آفرین. وما اشبہ ذالک, اور اس مثال کے ساتھ شباہت رکھنے والی کوئی اور مثال آ جائے ادھر بھی کیا ہے؟ الہ مع کا معنی دے گا. الہ مع کا معنی دے گا. جیسے وضو والی آیت میں فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو وضو میں. وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. الی المرافق, کوہنیوں سمیت دھو لو, کوہنیوں کے ساتھ دھو لو. یہاں پر انتہائی قاعد نہیں ہے کہ ہاتھ کو نیچے سے دھو کے لے جائے, وہاں تک کا معنی نہیں دے گا, یہاں پر ساتھ کا معنی دے گا. یہ دیکھو سنیوں کی کتاب ہے, یہ خود کہتے ہیں ساتھ کا معنی دے رہے ہیں, اور وہ سو پھر سستانی کی کتاب ہے یہ. پھر تو پھر ہمارے کسی عالم نے لکھی تھا ویسے. ہمارے عالم کیوں لکھتے ہیں؟ ہمارے عالم یہ کر رہے ہیں نا, ادھر دیکھو سنا رہا ہے آپ کو. خوب یہ تمام گرامر کی کتابیں, ایسا نہ کرو, تمام گرامر کی کتابیں سوائے سمدیہ کے اور سوائے شرح رضی کے اور چند قدیم کتابیں ہیں, وہ سب اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے. اس وقت بازار میں جاؤ, ہمارے پاکستانی کسی مولانا نے کوئی کتاب لکھی ہے گرامر میں؟ نہیں. ہمارا کام الگ ہے, ان کا کام الگ ہے. علم بڑھانا ان کا کام ہے, ہمارا کام اور ہے. خوب فاغسلو, ترکیب سنو, سو چھوڑ دو, ابھی فا کو چھوڑ دو, فا کو رہنے دو. فا کو سمجھنے کے لیے پہلی والے آیت کو دیکھنا پڑے گا. اغسلو, اغسلو, کیونکہ اغسلو فعل امر, واو ضمیر فاعل. وجوہ جمع وجہ, جمع مکسر ہے. کل پوچھوں گا وجوہ کون سا صیغہ ہے, آپ کو جمع مکسر کا صیغہ. مفرد کیا؟ وجہ. وجہ ایک چہرہ, وجوہ کا چہرے. تو ہم تو کئی چہرے رکھتے ہیں نا, 10-12 نفر ہے, تو ہمارے چہرے جمع کا معنی ہے. اپنے چہروں کو دھو لو, یعنی اپنے سے مراد یعنی تم مسلمان لوگ کو مضاف الیہ ہے. پھر یہ معطوف علیہ, واو کے دائیں طرف معطوف علیہ کہہ لیں گے. پھر واو عاطفہ ہے. ایدی یدن کی جمع ہے. یدن ایک ہاتھ, ایدی تمہارے ہاتھوں کو, ہاتھوں, اور ایدی مضاف, کم مضاف الیہ. تو یہ ایدیکم عطف ہے وجوہکم پر, تو وجوہکم مفعول بہ ہے, تو یہ اس پر عطف ہے, تو یہ مفعول بہ ہو جائے گا. بس مفعول بہ کی بنا پر منصوب ہے. الا وجوہ, وجوہ کے بعد وا ایدیکم کے بعد واو حرف عطف کہلاتے, اور اردو میں کہتے اور کا معنی دے گا. تمہارے چہروں کو اور ہاتھوں کو, اور کا معنی دے گا. اور کو اردو میں حرف عطف کہتے ہیں, اور ادھر عربی میں بھی حرف عطف کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو گرامر آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ایسے خواہ کہتا ہوں ہماری زبان اردو ہے, گرامر کا کچھ پتہ نہیں. دیکھیں ہماری زبان اردو نہیں ہے, پھر ہم گرامر پھر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. اردو میں حرف عطف کیا ہے, فعل کہاں پر آتے ہیں, فعل کہاں پر آتے ہیں. خوب الی المرافق, مرافق کون سا صیغہ ہے؟ مرافق جمع مرفقن ہے, جمع مکسر ہے. رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. اس طرح سے مرافق جمع مرفق, مرفق ایک کوہنی, مرافق کئی کوہنیاں.
जमा मुकस्सर है जमा मुकस्सर है। ये मुतालिक है इग़सिलू है, तो ये इग़सिलू फ़िल अमर है, तो जुमले फ़िलिया बनेगा, इसमें बनेगा आफरीन। वतदखुलु अलल मुज़हरी, और इला इसमें ज़ाहिर पर दाखिल होता है, कमा मर्र जैसे मराफ़िक़ इसमें ज़ाहिर है, अमवाल इसमें ज़ाहिर है, यौमिल क़ियामा इसमें ज़ाहिर है, कूफ़ा इसमें ज़ाहिर है, ये तमाम मिसालों में इसमें ज़ाहिर दाखिल हुआ है। वतदखुलु अलल मुज़मरी, और ज़मीर पे भी दाखिल होता है, जैसे इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअती, खुदा की उसकी तरफ, उससे मुराद खुदा है, ये आयत शरीफा है। इलैहि सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 47 नीचे लिखा हुआ है, इलैहि युरद्दु, उसकी तरफ पलटाया जाएगा क़यामत का इल्म, कि क़यामत किस दिन आएगा वो खुदा को पता है, ठीक है नहीं। इलैहि युरद्दु क्यों करेंगे, बस ना को इमाम जमात को भी पता है, तरकीब नहीं या महाराज जी को भी पता है, महाराज जी को क़यामत के दिन का पता है कब आएगा। इसकी तरकीब नहीं करेंगे, इसकी तरकीब अल्लाहुम्मा आहिस्ता आहिस्ता। इला हर्फ जर, ही क्या है, ज़मीर है मजरूर, इला हर्फ जर तो वो क्या होगा मजरूर। युरद्दु फ़िल मजहूल, युरद्दु फ़िल मुज़ारे मजहूल है, रद्दा माज़ी, यरुद्दु मुज़ारे मालूम, युरद्दु फ़िल मुज़ारे मजहूल। वो सर्फ पढ़ेगा तो ये फ़िल मजहूल मालूम का पता आपको चल जाएगा। खूब, फ़िल मालूम के लिए फ़ाइल की ज़रूरत है, फ़िल मजहूल के लिए ना, किसकी ज़रूरत है, हाँ ना फाइल ना ना, कल बताया था क्या ऐसे था एक बार, फ़िल मजहूल के लिए नाइब फ़ाइल बंदे खुदा, मालूम के लिए फ़ाइल, मजहूल के लिए हो। अब दोबारा बताओ, फ़िल मजहूल के लिए किसकी ज़रूरत है, नाइब फ़ाइल की ज़रूरत है। और जो फ़िल मालूम में जो मफ़ूल बनता है ना, मजहूल में वही बन जाएगा नाइब फ़ाइल, तो यहाँ पर इल्म नाइब फ़ाइल है। युरद्दु पलटाया जाएगा, अल्लाह की तरफ खूब, युरद्दु फ़िल मुज़ारे मजहूल, इल्म मुज़ाफ़, अस्साअती मुज़ाफ़ इलैह, मिलकर नाइब फ़ाइल। अब ये जुमले फ़ेलिया इसलिए है, फ़ेलिया है ना, युरद्दु फ़ेल है बंदे खुदा। अगर आपसे पूछे शुरू में तो हरफ, तो जुमले हरफिया नाम रखो, क्या जवाब है, हरफ का कोई एतबार नहीं है, हरफ के बाद को देखा जाएगा। काफ़ी है, चाय नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस कल से सही